واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ سلسلہ وار انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب تذکرہ آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، لیکن قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ وہی حضرت شیث علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ قرآن مجید نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورہ مریم کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، آیت نمبر 56 اور 57 میں، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ذوالکفل کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے اس کتاب کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت ہی سچے راست باز نبی تھے۔ ورفعناہ، اور ہم نے اسے اٹھا لیا، مکانا علیہ، ایک بلند مقام کی طرف۔ ان کی خاص جو اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں، وہ نبوت تو اللہ نے عطا فرمائی، اور صداقت صدیقا نبیہ، ان کی سچائی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت ہی راست باز پیغمبر تھے اللہ کے۔ ان کی سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ان کی اس صفت کو قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اور ادریس علیہ السلام ان کی کل عمر 365 برس انہوں نے پائی ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ جسم کے ساتھ ہی آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور یہ ادریس علیہ السلام پردادا ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے۔ گویا کہ نوح علیہ السلام ان کے پڑپوتے تھے۔ عراق بابل ان کا وطن تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور آدم علیہ السلام کے درمیان اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ان کا اصل نام جو ہے اخنوح ہے۔ ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوح ہے، اور یہ ادریس جو ہے یہ ان کا لقب ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ ان کا لقب ہے۔ یہ ادریس ان کا لقب کیوں پڑ گیا؟ اس لیے پڑ گیا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو دین کی عبادات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ درس دینے کی وجہ سے ان کا لقب ادریس پڑ گیا تھا۔ اب بابل کے اندر انہوں نے تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، لیکن لوگ ان کی بات مانتے نہیں تھے۔ تو جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ پھر
مصر کی زمین کی طرف ہجرت فرمائی اور مصر کے اندر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو درس اور تدریس کا کام وہاں پر بھی شروع کیا، تو بہت سارے لوگ ان پر وہاں پر ایمان لے آئے، اور پیچھے جس بستی بابل سے گئے ہیں وہاں پر بھی یہ جہاد کر کے گئے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے جہاد کرنے والے نبی وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے قلم کو ایجاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور قلم کے ذریعے سب سے پہلے لکھنے والے یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور ان کا جو پیشہ تھا وہ درزی کا پیشہ تھا، یہ کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور اسی سے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب کپڑے سلائی کرتے لوگوں کے تو ہر ٹانکے کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے، ہر ٹانکا لگاتے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہر روز ان کی نیکیاں تمام لوگوں سے، اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں سے زیادہ نیکیاں آسمانوں کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام کی ہی جایا کرتی تھی۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک بڑے خوش ہوئے اپنے بندے اپنے نبی ادریس علیہ السلام سے، اور فرمایا اے ادریس میں خوش ہو کر تجھے دنیا پر موجود آدھے لوگوں کی نیکیاں بھی تیرے کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ تو تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، فرشتہ موت کا پیغام جب لے کے آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، تو ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ میری یہ دل کی خواہش ہے، مرضی ہے کہ مجھے کچھ عمر کا اور حصہ مل جائے تاکہ میں اور زیادہ نیکیاں کما لوں۔ اور فرشتے سے کہا کہ آپ ملک الموت سے معلوم کر کے مجھے دیں کہ کیا مجھے میری عمر کا کچھ حصہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو فرشتہ پیغام لانے والا تھا یہ ان کا دوست فرشتہ تھا، یہ ملک الموت نہیں تھا، لیکن اس نے خبر دی کہ آپ کا شاید وقت قریب آ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ملک الموت سے ملاقات کے لیے لے جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا جس طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے نے ان کو اٹھا لیا، اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، اور پہلے آسمان سے چڑھے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر روایات کے مطابق وہاں پر ملاقات ہوئی اس فرشتے کی حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت سے۔ وہ وہاں سے آ رہے تھے، پانچویں آسمان سے وہ آ رہے تھے، اور یہ چوتھا کراس کر کے جا رہے تھے۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ ان کی زندگی باقی کتنی ہے، یا کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے مہلت؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہی سوچ و بچار تو میں کر رہا ہوں، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں اس وقت؟ فرشتے نے کہا وہ میرے پروں کے اندر موجود ہیں، میری کمر پر سوار ہیں۔ تو ملک الموت نے وہاں پر ان کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ تو اس کے بعد کیا معاملہ ہے، ان کا جسم کہاں ہے، وہ کس طرح ہیں، کہاں ہیں، یہ معلومات نہیں ہے۔ صرف معراج شریف کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تھے، اس حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ چوتھے آسمان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان کے اوپر اٹھائے گئے، معال جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، اور دوبارہ ان کا زمین کے اوپر واپس آنا
یہ کسی بھی حدیث کے اندر یا آیت کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر جب پہنچے ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو ادریس علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ اے ملک الموت، کیا مجھے اور زندگی نہیں مل سکتی؟ اللہ سے سوال کیا تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ نہیں، زندگی آپ کو اور نہیں مل سکتی، کیونکہ موت کا ایک وقت اٹل ہے جو ہر انسان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو مہلت نہیں دی جا سکتی، یہ ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ جب یہ دعا ان کی قبول نہ ہوئی، خواہش پوری نہ ہوئی، تو ادریس علیہ السلام نے یہ بات اللہ سے کی کہ یا اللہ پھر میری ایک اور خواہش ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ میری خواہش یہ ہے کہ میری روح بجائے ملک الموت قبض کرے، اے اللہ میری روح کو آپ اپنے ہاتھ سے قبض کرے۔ تو اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی کوئی صحیح احادیث کے اندر سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ پھر ان کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے آپ ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور جی ان سے جو چیزیں ان سے ابتدا ہوئی ہیں، علم و حکمت کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ علم نجوم کی ابتدا بھی، جو ستاروں کا علم ہے، اس کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اور یہ جو میتھ ریاضی کا حساب ہے، علم ہے، علم عدد، اس کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ قلم کی ابتدا بھی ادریس علیہ السلام نے کی ہے، لکھنے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے، اور پھر ادریس علیہ السلام نے ہی ایک ریاست کا قانون بھی انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے ریاست انہوں نے بنائی، ریاست کے اندر گورنر جو بنائے ہیں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے بنائے ہیں، اور جتنی ان کو ریاست ملی ان کے اندر 4 گورنر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا میں سب سے پہلے نظام حکومت اور گورنر حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ توحید کے داعی تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اسی پر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، عدل و انصاف میرے بھائیوں وہی ان کا منبع تھا ساری قانون ریاست کا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے ایام 20 چاند کے 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی رکھے ہیں، اور سب سے پہلے جہاد کا آغاز بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام بھی سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی وہ چلایا تھا، اور کتا اور سور اس کو نہ کھانا حرام کرنا سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی کتے اور سور کو کھانا حرام قرار دیا تھا۔ اور یہ طہارت کا جو نظام ہے، غسل اور وضو، یہ طہارت کا نظام بھی سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی اس کو وضع کیا تھا۔ اور جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو سب سے پہلے حرام کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ تو اعمال صالحہ کے وہ دھنی تھے اور ہر برائی سے نفرت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ تھا جی ان کا مختصر تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔